شیعہ کی تاریخ کے بارے میں ہم نے کچھ بتایا اور آپ نے کچھ سیکھ لیا، لیکن ہم نے ایک بات اور کہی تھی کہ علماء اہل سنت والجماعت نے شیعہ کے خلاف کفر کا فتویٰ کیوں باندھ دیا؟ کیونکہ ان کے عقائد میں ایسے عقائد شامل ہیں جو کہ کفر کو برسر میدان لا کر واضح کرتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں نہ کہ مسلمان۔ ان کے عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ وہ ہے تحریف قرآن، جو کہ بالکل ان کی کتابوں سے نمایاں ہے، اور ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ یہ موجودہ قرآن جو ہے وہ 70,000 کی آیتوں کی تھی، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت میں ان کو چھپایا گیا ہے، یہ اصل قرآن نہیں۔ اور کچھ لوگ ان جماعت میں ایسے بھی ہے جو کہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اصل جو قرآن مجید ہے وہ امام غائب کے ساتھ ہے، جو کہ 12 اماموں والی جو عقیدہ رکھتے ہیں اہل بیت میں سے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں ایک امام غائب ہوا ہے اور جو اصل قرآن مجید تھا وہ لے گیا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے بالکل مخالف ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کا حفاظت کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے متواتر پہنچنے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید ہم تک بتواتر منقول ہے، جو کہ قرآن مجید کی تعریف میں ہم یہ بتاتے بھی ہیں کہ منقولاً بتواتر، کہ یہ کتاب ہمارے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک منقول ہے، لیکن تواتر کے ساتھ۔ اور تواتر یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ اس کو نقل کر دیتا، دوسرا نقل کر دیتا، تو اس میں بھی شک ہوتی، لیکن قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ان کا یہ عقیدہ قرآن کے بالکل اور سراسر خلاف ہے۔ اور دوسرا یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو اصل مصحف ہے، اصل صحیفہ ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہے۔ اور بالکل اس عقیدے پر ان کا اجماع ہے۔ ہم اس طرح نہیں بتا سکتے کہ بالکل آپ کو بتائے اور یہ جھوٹ ہو، بلکہ ان کے ایک بڑا جو کہ مورخ بھی ہے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھا ہے فصل الخطاب فی اثبات تاریخ فی اثبات تحریف فی تعریف القرآن، تقریباً اسی طرح نام ہے اس کا۔ اس میں بالکل انہوں نے اجماعی عقیدہ نقل کیا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے تھے سب اس بات پر متفق کہ 5 حضرات 4 حضرات کے علاوہ سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ قرآن وہی قرآن نہیں جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، بلکہ ان میں کچھ تبدیلی بھی ہوا ہے، کچھ رد و بدل ہو گیا۔ تو یہ اجماعی عقیدہ ہے ان کا، جو کہ ان کا بڑا کتاب اصول کافی جو کہ بہت سی شروحات ان کے لکھے ہوئے ہیں، اس کتاب میں بھی یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ حضرات کے جتنے بھی متقدمین تھے وہ سب اس بات پر متفق ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہے کہ موجودہ جو قرآن مجید ہے اس میں تحریف ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، قرآن مجید کے آیات کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں، ایک قول تو ان سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ 16,000 آیتیں تھی، دوسری منقول ہے وہ کہتے ہیں شیعہ حضرات کہ 17,000 ہے، اور تیسرا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ 70,000 آیتیں تھی، اور اب 6,666 آیاتیں باقی رہ گئے ہیں۔ باقی جو بھی آیتیں تھی وہ پہلی خلافتوں میں لوگوں نے چھپائے ہوئے۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کا حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ وہی قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ آج بھی موجود ہے، ان الفاظ کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اور تواتر کے ساتھ ہمارے ہاں منقول ہوئے ہیں۔
یہ شیعہ لوگ تو ان کے علاوہ ایک اور عقیدہ بھی رکھتا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافر ہیں، شیخین کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بھی قرآن اور حدیث سے سراسر خلاف ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ کافر سے راضی نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ کفر پر راضی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں موجود تھی اور ان کے بارے میں ایک آیات قرآن مجید میں متعدد بار نازل ہوئی ہے جو کہ اللہ جل جلالہ کی اظہار رضامندی کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ شیخین بھی کافر تھے، شیخین کی تکفیر کرتے ہوئے۔ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے یہ حدیث ملاحظہ نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا۔ تو حضرت عمر اگر کافر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کافر تھے اور منافق تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں کیوں آتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جماعت میں اس نے کیوں چھوڑا تھا؟ اسی طرح وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کفر پر بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔ آیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اس ہما فی الغار کا کیا تفسیر ہے؟ وہ غار میں کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام کی بستر پر لیٹے ہوئے تھے، وہ تو غار میں نہیں تھے۔ غار میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان اللہ معنا میں شریک کیا ہوا ہے۔ ان اللہ معنا کا معنی کیا ہے؟ کیا کافر پیغمبر اپنے ساتھ کافر کو شامل کر سکتے ہیں اس بات میں کہ آپ کو بھی اللہ کا امداد پہنچے گا؟ لہٰذا یہ عقائد قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عقیدہ بھی رکھتا ہے، وہ یہ امامیت، امامیہ کا عقیدہ۔ اس پر الحمدللہ ہم نے ایک پوری ترتیب سے، جو کہ شہنشاہ نقوی نے پیغمبروں کی گستاخی کی، اس کے رد عمل میں ہم نے پورا بیان تفصیل کے ساتھ دیا ہوا ہے، جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ تیسرا عقیدہ جو یہ لوگ رکھتے ہیں امامیہ کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت یہ تمام لوگوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام لوگوں سے، تمام فرشتوں سے، تمام انبیاء سے بھی اہل بیت افضل ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی قرآن کریم سے خلاف ہے، کیونکہ جس کے ساتھ نبوت ہو اور جس کے ساتھ نبوت نہ ہو، اس میں اتنا فرق ہے جیسا کہ آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے مناقب ہو گئے، ہم اس سے منکر نہیں۔ حضرت علی ہمارا ہے، حضرت علی تمہارا نہیں، کیونکہ یہ لوگ عبداللہ ابن سبا کے اولاد ہے۔ عبداللہ ابن سبا کے نقش پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف نکلتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کرتے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظریہ تھی، یہ لوگ اس نظریے کو نہیں لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرشد کو کافر سمجھتے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے عقائد ہیں جو کہ متعہ کو واجب قرار دیتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے صراحتاً خلاف ہے۔ ان کے تقیہ کے حرام ہونے پر قرآن مجید اور احادیث کے بہت زیادہ آیات موجود ہیں، بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ متعہ کے خلاف قرآن مجید کی آیات اور احادیث موجود ہیں، لیکن یہ عقائد ان کا قرآن کے خلاف ہو کر علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جزئی عقائد ہیں جو کہ ہم اب تفصیل سے نہیں بتا سکتے، لیکن اجمالی طور پر جو بڑے عقائد ہیں اور ان عقائد کی وجہ سے شیعہ پر کفر کی فتویٰ آج لگی ہوئی ہے۔ شیعہ کافر تھے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ یہ صحابہ کی بھی گستاخ ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی گستاخ ہے، اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کے بھی گستاخ ہے، شیخین کریمین کی بھی گستاخ ہے، سب مسلمانوں کی گستاخ ہے، یہ یہودوں کی اولاد ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان کے ساتھ ملنے سے، ان کے ساتھ معاملات
پورے مدارات ہر چیز رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ عزیز تو یہ کہ مسلمان جا کر ان کے بیانات کو بھی سنیں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت لوگ مسلمان جاتے ہیں ان کے ساتھ آمد و رفت کرتے ہیں، یہ بالکل خلاف ہے، خلاف۔ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو چھوڑا تھا جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی کر رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گستاخ جو کہ صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے صحابہ بھیج دی، وہ غلاف میں چھپے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ قتل ہوا۔ لہٰذا ان لوگوں سے بھی آج کے زمانے میں گریز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ یہ قرآن کے حامی نہیں، یہ حدیث کے حامی نہیں، صحابہ کے حامی نہیں، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، صحابہ کی بھی خلاف ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی خلاف ہے۔ یہ قرآن سے لے کر جتنے بھی دین کے احکام ہیں، جتنے بھی دین کے افراد ہیں، سب کے گستاخ ہیں، اور اس زمانے سے بھی گستاخ رہے تھے، آج بھی ہیں، اور اگلے زمانے میں اپنے بچے کو وصیت کیے ہوئے ہیں کہ صحابہ، قرآن سے لے کر صحابہ، قرآن سے لے کر انبیاء تک، قرآن سے لے کر تمام مسلمانوں تک ان کو کافر سمجھنا اور ان کی گستاخی کرنا یہ ان کا زندگی کا شیوا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ والسلام۔